السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ دنوں جو سلسلہ شروع کیا تھا غزل علامہ اقبال سال دوم کی پہلی غزل کا، ہم اس کے پہلے 3 شعر ان کی ویڈیو آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم شعر نمبر 4 علامہ اقبال سال دوم کی پہلی غزل شعر نمبر 4 پڑھیں گے۔ شعر کیا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو یہ یاد رہے کہ ہم اس شعر کو پڑھنے سے پہلے ہم لاہوت کی اصطلاح کو سمجھیں گے۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک عزیز طلبہ، لاہوت عام طور پہ یہ روح کا مقام ہے۔ جب سالک ہوتا ہے، سالک کی روح جو باطن میں سفر کرتی ہے، جو باطن کے اس کے مسلسل اسفار ہیں، جس کے بعد وہ فنا فی اللہ کی منزل کو پہنچ جاتی ہے، تو اس کے لیے جو عالم یا جو منازل وہ طے کرتا ہے وہ کچھ اس ترتیب سے ہیں، جیسے عالم ناسوت یہ دنیا، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ہوت، عالم ہوت الہوت، عالم لاہوت، عالم حق۔ یہ مقامات کی ایک تفصیل ہے۔ روح جو ہے کثافت کے لباس سے نکلتی ہے، اس وجود فانی کے اندر روح کثیف حالت کے اندر ہے۔ اس کثافت اور گندگی سے نکلنے کے لیے آہستہ آہستہ وہ جب اذکار کرتے ہیں، اللہ کے حضور ذکر اور اللہ کے مشاہدات کرتے ہیں، تو روح لطیف 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 تر ہوتی ہوتی وہ ایک دن اپنے اس وجود سے سفر کرتی ہوئی فنا کے مقام پر پہنچتی ہے۔ وہ جو روح کا مقام ہے اس کو عالم لاہوت کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں میں نے روح کے کچھ معنی بھی لکھے ہیں۔ سب سے پہلا معنی ہے کہ سالک کی آخری منزل، یعنی کہ جو سلوک کی منازلیں طے کر رہا ہو، جو صوفی اللہ سے ملنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہو، اس کے منازل کی آخری منزل جس میں فنا فی اللہ کا مرتبہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اس کو لاہوت کہتے ہیں۔ ایک معنی اس کا ذات الہی ہے۔ عزیز طلبہ، وہ جو 5 مقامات ہیں جن مقامات میں جا کر کے روح اللہ سے ملاقات کرتی ہے، اللہ سے ملاقات کا کچھ نہ کچھ درجے ہیں، ان میں یہ جو عالم لاہوت ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ بندے سے بندے ہی کی شکل میں ملاقات کرتے ہیں۔ تو گویا وہ جو ملاقات ہوتی ہے وہاں پر روح، مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ روح اپنے آپ کو دیکھتی ہے، یا انسان جو حدیث من عرف نفسہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یہ وہ مقام ہے۔ تو اس مقام کو بعض صوفیہ اکرام ذات الہی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس مقام پہ آ کر کے سالک جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے یا وہ خدا کو دیکھ لیتا ہے۔ تیسرا، حیات کلی، جو کہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، وہ حیات یعنی کہ وہ روح جو کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے، اس روح کو بھی لاہوت کہتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ عالم ناسوت کی ضد ہے۔ عالم ناسوت کہتے ہیں گندا کثیف جہان، یعنی کہ یہ دنیا، اس کی ضد ہے عالم لاہوت۔ چونکہ عالم ناسوت کے اندر انسان قید ہے، وقت کی قید ہے، زمانے کی قید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصول و ضوابط ہیں، پابندیاں ہیں۔ لیکن جو عالم لاہوت ہے، یہاں انسان زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی لاہوت کی اصطلاح۔ اس کے بعد علامہ اقبال پرندے کی جو لفظ استعمال، اے طائر لاہوتی، طائر کہتے ہیں پرندہ۔ چونکہ علامہ اقبال کے نزدیک جو پرندہ، جو علامہ اقبال کا پسندیدہ فیوریٹ پرندہ ہے، وہ شاہین ہے۔ علامہ اقبال مسلمان کو بھی شاہین کہتے ہیں۔ یہاں آئیے ہم شاہین کی بھی کچھ صفات پڑھ لیتے ہیں۔ شاہین وہ پرندہ ہے جو سارے زمانے کو، سارے جہان کو، ساری دھرتی کو اپنا گھر سمجھتا ہے، یہ اس کی پہلی خوبی ہے۔ دوسری چیز، وہ قناعت پسند ہوتا ہے۔ کبھی شاہین کے گھونسلے میں آپ کو رزق یا کوئی بہت بڑا مضبوط ترین گھونسلہ نہیں ملے گا، عام طور پہ سادہ ضرورت کے وقت درختوں پہ اترتا ہے، وگرنہ وہ فضاؤں میں اپنے سفر پہ رہتا ہے۔
دوسری بات یہ کہ اس کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، وہ چھوٹی سطحی سوچ کا حامل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وسیع النظر ہوتا ہے، اس کی نظر بڑی وسیع ہوتی ہے، وہ دور تک دیکھ لیتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ پھر دیکھیے عالم خاک سے وہ آزاد ہوتا ہے، اس خاکی عالم سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ آخری بات، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوتا ہے۔ درویش صرف پرندہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے خود کہا، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ عزیز طلبہ، یہ دونوں یقیناً یہ دونوں باتیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم لاہوت روح کا کون سا مقام ہے؟ لاہوت روح کا مقام ہے، اقبال کے نزدیک اس مقام تک رسائی صرف مرد مومن کو ہے۔ یاد رہے، یہ مسلمان جو ہے یہ حقیقتاً مرد مومن ہے، اور یہ وہ آخری اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری امت ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ خدا کے آخری پیغام لاہوت روح کا مقام ہے، اقبال کے نزدیک اس مقام تک رسائی صرف مرد مومن کو ہے۔ یہ وہ مقام بلند ہے جہاں پہنچ کر انسان زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، جہاں خالق و مخلوق کے درمیان کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں، بندہ خدا کی ذات میں واصل ہو جاتا ہے اور اس کے روبرو ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ وہ عظیم مقام ہے، یہ وہ بلند ترین مقام ہے جو مرد مومن کا مقام ہے، جو بندہ مسلم کا مقام ہے، اور یہ وہ حقیقی مسلمانوں کا مقام ہے۔ تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس بلند ترین مقام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس مسلمان کو، اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ذات میں جد و جہد کرے، توجہ دے، غور طلب کرے، تاکہ اس کو سمجھ میں آ سکے کہ اس نے مطلب من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ جو حدیث ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ وہ مقام ہے جب اس میں سے گزر کر ہی وہ اس مقام تک، اس منزل تک پہنچ پاتا ہے۔ سامعین، عزیز طلبہ، اس عظیم مقام تک پہنچنے کے لیے بہت بلند حوصلہ چاہیے، پاکیزہ ترین کردار چاہیے، پاکیزہ ترین زندگی کی ضرورت ہے۔ اور یاد رہے، اس پاکیزہ زندگی کی جو بنیاد ہے وہ رزق حلال ہے، اعطائے لاہوتی، یعنی کہ اس لاہوت کے مقام سے پرندہ ہے۔ اب عزیز طلبہ، اگر یہاں اس تھوڑی دیر کے لیے رزق کی بات کو کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس در توجہ دیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو لاہوت کا پرندہ ہے وہ مرد مومن یا ہر انسان کی روح ہے، روح کا وہ مقام ہے، روح وہ پرندہ ہے جو لاہوت میں اڑتا ہے، جس کی منزل لاہوت ہے۔ ہم سب کے اندر وہ روح موجود ہے، ہمیں روح کو واپس اس مقام تک پہنچانا ہے۔ اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہمیں اس کثیف وجود سے روح کو آزادی دینی ہوگی، اس کثیف وجود سے روح کو نکالنا ہوگا۔ جب تک روح اس کثیف وجود سے باہر نہیں آتی، جب تک روح اس کثیف وجود سے نکلنا نہیں سیکھ لے گی، تب تک وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ صوفیاء اکرام کے نزدیک موتو قبل لن تموتو، من عرف نفسہ، یہ ساری جو احادیث مبارکہ یا جو اقوال صوفیاء میں مشہور ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ انسان اپنے اس وجود فانی کو چھوڑے، مرنے سے پہلے مرنا سیکھے اور روح کو اس کا مقام دکھا دے۔ جب روح اس مقام تک پہنچ جاتی ہے، اس مقام کو دیکھ لیتی ہے، تو پھر اس کا اس دنیا سے دل نہیں لگتا۔ اس دنیا میں اس کا کوئی، جیسے درویشوں کی زندگی ہوتی ہے، وہ درویشانہ زندگی آتے، فقیرانہ آئے، دعا کر چلے، صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، فقیروں کی طرح، درویشوں کی طرح زندگی گزر آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ درویش جو ہے بناوٹی ہیں، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو دنیا اس لیے پسند نہیں ہوتی، وہ دنیا کے ساتھ اس لیے لو نہیں لگاتے، وہ دنیا کے ساتھ اس لیے تعلق نہیں جوڑتے
کہ وہ اپنا وہ لاہوت کا وہ اعلیٰ ترین مقام دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ یہ جو بدن ہے یہ تو مٹی میں مل جانے والا ہے۔ جو اصل انسان ہے وہ روح ہے، جو ہماری اصل شناخت ہے وہ روح ہے۔ ہم باڈی کو تو بہت کچھ ٹیپ ٹاپ اپڈیٹ کرتے لیکن روح کو نہیں کرتے۔ علامہ اقبال کا جو یہ سبق ہے عزیز طلبہ، یہ جسم کے لیے نہیں ہے، یہ جو سبق ہے یہ روح کے لیے ہے، کیونکہ مرد مومن کی شناخت روح ہے، مسلمان کی پہچان روح ہے، ہم سب روح ہیں۔ یہ وجود تو کچھ بھی نہیں ہے، وجود تو ایک لباس ہے جو روح نے اوڑھا ہوا ہے۔ تو عالم روح کو لاہوت میں جانے کے لیے رزق حلال کی ضرورت ہے، پاکیزہ خوراک کی ضرورت ہے، کیونکہ لقمہ حرام جو ہے وہ کبھی سچ کی راہ پہ چلنے نہیں دیتا، بلکہ غیرت جو مرد مومن کا اصل شیوا ہے وہ غیرت کو چھین لیتا ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ وہی غیرت تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال نے خود ایک اور اسی نظم میں فرمایا تھا، خطابہ جوانان اسلام، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، اس کا اسی طریقے سے ایک مصرع ہے، یعنی کہ امیر آدمی دیتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دے، جانتے تھے کہ کس کی کیسی صورتحال ہے، کس کے گھر میں کھانے کو نہیں۔ وہ صحابہ اکرام کے زمانے کی علامہ اقبال نشاندہی کر رہے تھے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا دامن طلب دراز نہیں کیا، صرف اللہ ہی کے حضور گڑ گڑائے، اسی سے مانگا، چاہے کچھ بھی مانگا، کیسی بھی صورتحال ہے، کھانے کو ہے نہیں ہے، ہر صورتحال میں اگر بندہ مومن نے مانگا تو صرف اللہ سے مانگا۔ وہی اللہ پہ یقین تھا، وہی توحید، وہ توحید کیسے آئی انسان کے اندر؟ صرف اور صرف لقمہ حلال سے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے سے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین سے آئے۔ اگر اللہ پہ بھروسہ نہ ہوتا، اللہ پہ یقین نہ ہوتا، تو اس وقت کے مسلمان بھی ایمان فروش ہو چکے ہوتے۔ جن کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، توحید پر ایمان نہیں ہوتا، جنہوں نے اپنے جسم کو ترقی دینا سیکھی ہوتی، روح کو ترقی دینا نہیں سیکھا ہوتا، عزیز طلبہ، وہ لوگ ہمیشہ ایمان فروش ہوتے، سر فروش کبھی نہیں بن سکتے۔ تو علامہ اقبال نے یہاں تک کہتے ہیں حصول رزق کے لیے دیکھا جائے تو انسان صبح سے لے کر شام تک تگدو کرتا ہے، اس میں اگر اس نے جائز اور ناجائز کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھا تو ٹھیک۔ اگر انسان حصول رزق کے اندر جائز اور ناجائز کے طریقے کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا تو وہ کبھی انسانیت کے بلند مقام کو چھو نہیں سکتا۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، فرمایا پیٹ کی طرف دھیان دو۔ ایک اور صحابی آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھتا تو ہوں پر بے دلی سے پڑھتا ہوں، خشوع خضوع نہیں ہے نماز میں، فرمایا کیا نام ہے پیٹ کی طرف دھیان دو۔ پھر ایک صحابی آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں، خشوع خضوع بھی ہے پر سوز نہیں ہے، گداز نہیں ہے، آنکھوں میں اشک نہیں ہے، فرمایا کہ کھانے پیٹ کی طرف دھیان دو۔ گویا یہ رزق حلال ایک ایسی چیز ہے جو تمام چیزوں کی بنیاد ہے، کیونکہ یہ لقمہ جب ہمارے اندر جاتا ہے، اس سے جب خون بنتا ہے، خون جب گردش کرتا ہوا دماغ میں آتا ہے تو وہ اس سے ایک اچھا کھانا ہوگا تو اچھے خیالات بلند ہوں گے، پاکیزہ خیال بلند ہوں گے، اعلیٰ ترین سوچ، غیرت، جرأت، ہمت پیدا ہوگی۔ اگر ہوگا حرام کا لقمہ تو ہمارے اندر غلامی کی، منافقت کی، شرارت کی اور جہاں سب کیا عجیب گھٹیا ترین زندگی گزارنے کی تمنائیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے حصول رزق میں شرف آدمیت، عزت نفس اور وقار کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ چند ٹکوں کی عوض، چند ٹکوں کی لالچ میں حق کے راستے سے بھٹک کر اسلام کے شاہین مردار خوری کرتے ہیں اور مقام الوحیت سے گر جاتے ہیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ شاہین بلند پرواز ہے، کرگس مردار خور ہے، زمین پہ پڑا ہوا گند کھاتا۔ ہم نے آپ کو بتایا قناعت پسند پرندہ، وسیع النظر ہوتا ہے، بہت دور دیکھتا ہے، زمین کے اوپر بہت کم آتا ہے شاہین۔ کیوں؟ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ زمین میرا گھر نہیں ہے، اس لیے وہ پہاڑوں سے، وہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک
سفر کرتا چلا جاتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ دنیاوی عیش کی طلب میں اللہ کے حضور سے دھتکارے جاتے ہیں، جبکہ بندہ مومن کے لیے تو الفقر فخری کا صحرا ہے۔ مومن کو تو چاہیے فخر کرے غربت پہ، زیادہ دولت کی لالچ میں برے تو غلط طریقے سے آمدن شروع کرنے کی بجائے اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور اسے مانگے جو چاہیے اسے۔ کہتے پیٹ میں لقمہ حرام ہو تو عبادت میں سرور نہیں ہوتا، قرب الہی نصیب نہیں ہوتا، انسانی فکر پراگندہ ہو جاتی ہے، سوچ گھٹیا ہو جاتی ہے۔ اگر انسانی فکر پراگندہ ہو تو انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے، دل گندا ہو تو روح داغدار ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، جب روح داغدار ہو جائے تو موت زندگی سے بہتر ہو جاتی ہے۔ ہمیں جینے سے بہتر مر جانا چاہیے اگر ہماری روح داغدار ہے۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے اندر کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تو عزیز طلبہ علامہ اقبال ہمیں ایمان فروشی کی بجائے سر فروشی سکھا رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی موجودہ جو اب تر صورتحال ہے، جو تباہی کی صورتحال ہے، جو بربادی کی صورتحال ہے، اس کے جتنے بھی عوامل اگر ہم گنیں تو اس میں سب سے اہم ترین اور سب سے بڑا عمل جو ہے وہ حرام خوری کا، ضمیر فروشی کا۔ ہم ایمان بیچ دیتے ہیں، ضمیر بیچ دیتے ہیں، وطن بیچ دیتے ہیں، مذہب کے خلاف ہو جاتے ہیں، رسول کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا وجہ کیا ہے، وہ چند ٹکے کے عوض چند حرام خوری، حرام کا لقمہ اندر لے جانے کے لیے حرام خوری سر فہرست ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ایک بات یاد رہے، حرام خوری یہی نہیں ہے کہ ملاوٹ کر کے کھا لیا، رشوت لے لی، چوری کر لیا، کسی کا حق مال نہیں، جھوٹ سے بیچا ہوا مال بھی حرام ہے، خدا کے سوا کسی اور کے خیال سے بیچا ہوا مال بھی حرام ہے، کسی کو نقصان دینے کی نیت سے کمایا ہوا مال بھی حرام ہے، تکلیف پہنچا کر کے، دل آزاری کر کے، گالم گلوچ کر کے حاصل کیا ہوا مال بھی حرام ہے۔ ہر وہ کام جو اخلاقی گناہ ہے اس کے ذریعے کمایا ہوا رزق حرامی۔ اس لیے رزق کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ کسی دکاندار سے کچھ لینے جاؤ تو جھگڑو مت، الجھو مت، بلکہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات طے کرو۔ اگر نہیں طے ہوتے تو ہٹ جاؤ۔ حرام اپنے رزق کو مت کرو۔ میں یہاں اکثر طلبہ سے ایک بات کہتا ہوں، ہم بازار سبزی لینے چلے جاتے ہیں، ہم نے 1 کلو آلو لیے، ساتھ میں اسے کہتے ہیں بھائی مرچیں بھی ڈال دو، بھائی دھنیا بھی ڈال دو، بھائی 1 ٹماٹر بھی ڈال دو۔ پیسے تم آلو کے دے گئے ہو، یہ مرچیں، دھنیا، ٹماٹر، اس کے پیسے کیا اس دکاندار نے نہیں دیے؟ وہ تو دے کے آیا نا، تم مفت میں ڈڈوا گئے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا یہ جو تم نے اضافی لیا یہ حلال ہے؟ یقیناً حرام ہے۔ اس لیے اگر لینا ہو تو اس کے پیسے بھر کے لاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو عزیز طلبہ، حرام سے بچیں۔ یہی حرام ہے جو ہمیں اچھے کاموں کی طرف نہیں جانے دے گا، یہی حرام ہے جو اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں کرے گا، یہی حرام کھانا ہے جو عبادات کی طرف ہمیں اکسا دے گا، یہی حرام کھانا ہے جو ہمیں اچھی بات سننے کی طرف آمادہ نہیں کرتا، یہی حرام ہے جو ہمارے اندر ہمت، جرأت، ایمانی غیرت پیدا نہیں ہونے دے گا، یہی حرام لقمہ ہے جو تعلیمی صورتحال میں ہمیں بہت پیچھے دھکیلتا چلا جائے گا، یہی حرام لقمہ ہے جس نے ہمیں دنیا کفر کے زیر تسلط کر دیا، یہی حرام لقمہ ہے جو ہمارے اندر آزادی کی سوچ پیدا نہیں ہونے دے گا، جس نے ہمیں مکمل غلام کر دیا، یہی لقمہ حرام ہے۔ اس لقمہ حرام سے بچے، تحقیق کرے کہاں سے لقمہ آتا ہے، جہاں سے آ رہا ہے پاکیزہ ہو کر کے، پاکیزہ کر کے اس کو کھائیں، اللہ کا ذکر کر کے کھائیں، اللہ کی یاد کر کے کھائیں، تاکہ وہ اندر جا کر کے پاک ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، پہلی کوشش تو اس لقمہ حرام سے بچنا چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مقام لاہوت کو پانے کے لیے اقبال نے ایک راستہ بتایا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ کہ لقمہ حلال کھایا جائے، رزق حلال کمایا جائے۔ مسلمان کی منزل بہت بلند ہے، یہ خدا کا آخری پیغام ہے۔ مرد مومن عالم لاہوت میں اڑنے والا پرندہ ہے، اس کی اڑان کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، مگر اس کو اپنا مقام پہچاننا ضروری ہے، اور اپنا مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لقمہ حلال کھانا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کا شعر تھا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یعنی کہ حرام کا لقمہ
جو انسان کے اندر چلا جائے وہ انسان کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے، عبادات کی طرف نہیں لگاتا۔ اللہ کی محبت، رسول کی عزت، شرافت، غیرت، حمیت کبھی اس کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ حرام خور انسان کبھی حب وطن نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے دین سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوشش کیجئے لقمہ حلال کھائیے تاکہ آپ کا تن بھی پاک ہو سکے، آپ کا من بھی پاک ہو سکے، روح کے اوپر لگے ہوئے یہ داغ دھل سکے اور نفس کے شکنجے سے روح آزاد ہو سکے اور عالم لاہوت میں پرواز کر سکے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا۔ عبدالصمد آزاد کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔